الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالسرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمان سوائے مسلمانوں کے کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کچھ عہد نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے شدید قسم کا اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، مزاج انسانی ہے، بلکہ اگر لفظ انسان اس کا مفہوم دیکھا جائے تو اس کے مفہوم میں کہ وہ جو مل جل کر رہنے والا، اب یہ تخلیقی طور پر اس کا مزاج ہے کہ مل جل کر رہے۔ جہاں مل جل کر رہا جاتا ہے وہاں ایک تعلق، اور ایک تعلق میں خوبصورتی ہوتی ہے، ایک دوستی ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے، ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ کوئی وہ جہاں نفرت ہو، شدت ہو، وہ مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ یہ آج ہم اپنے گھروں میں، معاشروں میں، عزیزداری میں کیوں دیکھتے ہیں کہ فاصلے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ اب جو مزاج انسانی ہے اس پر اگر آپ جائیں تو اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں اپنائیت ہے، یہ مل جل کر رہے تو خوش رہتا ہے، مل جل کر رہے، اور پھر اس کا مل جل کر رہنا معاونت کرتا ہے۔ کوئی امیر ہے تو وہ کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس بے شمار وسائل ہیں، کسی کے پاس ظاہری کوئی وسائل نہیں۔ تو جب یہ تمام عناصر معاشرے میں جمع ہوتے ہیں تو زندگی ایک دوسرے کے سہارے سے چلتی ہے، ایک دوسرے کی معاونت سے چلتی ہے۔ اب اس مزاج انسانی میں کہ وہ پہلو کہ ایسا تعلق کہیں جہاں ہر پہلو سے اس تعلق کا اس درجے کا مضبوط ہونا کہ وہ ہر شے پر حاوی آ جائے، اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان سوائے مسلمانوں کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یعنی وہ تعلق جو ہر پہلو سے معاونت کرتا ہے، ایسا تعلق سوائے صاحب ایمان سے، بے ایمان سے نہیں رکھ سکتے، کہ سوائے صاحب ایمان کے اور کہیں نہ ہو۔ اب ان آیات کریمہ کے شان نزول میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کے اندر ایسی بات یا انہیں نقصان پہنچانے کا سبب کیا جائے۔ تو بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں، ان ہستیوں کو یہ بات فرمائی کہ یہ جو آپ سے تعلق داری، یہ جو آپ سے دوستی کر رہے ہیں، یہ دکھاوا ہے، یہ تعلق نہیں ہے، اور آپ ان سے مخلص ہو کر تعلق نبھا رہے ہیں، یہ نقصان دینے کے لیے ہیں، یہ فائدہ کے لیے نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، تو اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا کہ جو بے ایمان ہے اس کے ساتھ تعلق جو دوستی کا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک بات یا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ کتنی ہی مراسم ہمیں غیر مسلموں سے ملتی ہیں کہ جہاں ہم ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، جہاں ان کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ایک دوسرے تک اس طرح کی رسائی نہیں تھی جیسے آج رسائی ہے، تو دنیا ایک آبادی ہو گئی ہے، اور دنیا کی معاونت اور آپس کا تعلق ہر ایک کی ضرورت ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر صرف مسلمانوں سے تعلق رکھا جائے
تو پھر معاشرے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات یا وہ سوچ ہے کہ جس میں کمزوری ہے اور کمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے جو حکم ارشاد فرمایا، کیا اللہ کریم نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں جدت کیا ہوگی، دنیا کا سفر کیسے طے ہوگا، کیا ایجادات ہوگی؟ کیا اللہ کریم نہیں جانتے؟ اور کیا آپ لوگ جو ان پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں، آپ نے تاریخ انسانی نہیں پڑھی کہ تاریخ انسانی میں کتنی بار ترقی ہوئی ہے پھر واپس تباہی ہوئی ہے، اور کتنی ہی پہلو ایسی ہیں کہ جہاں قدرتی آفات سے تباہی ہوئی ہے، اور کتنے ہی انداز ایسے ہیں جہاں انسانوں نے انسانوں کو اتنا قتل کیا ہے کہ وہ ترقی جو ہے وہ تنزلی میں بدل چکی ہے۔ آج اپنی جس جدت پر ہمیں زوم ہے، اس جدت کا ایک لمحہ کہ یہ جو ایٹمی ری ایکشن ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ واپس ساری ترقی جو ہے اسے منفی کر دے، کوئی شے کوئی ایجادات نہ رہے اور انتہا کی تباہی پیدا ہو جائے۔ تو وہ جو انداز ہے بات کا، یہ انداز ہی اور یہ سوال ہی درست نہیں۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم کے اس حکم کو آج کے پہرائے میں سمجھنے کی کیا انداز ہو، کیسے سمجھا جائے؟ تو اس انداز کو بھی وہیں سے لیا جائے گا جو خیر القرون کا انداز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا انداز ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انداز اختیار فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں باقی مذاہب کے لوگ بھی تھے، یہود کی اکثریت تھی اور یہود کے پاس قوت تھی۔ تو مدینہ منورہ میں جب مدینہ منورہ کی حفاظت کی بات آئی تو ان کے ساتھ معاہدہ ایسا کیا گیا کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہر ایک کو نقصان ہوگا، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت جو ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ تو وہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دفاع کے معاہدے پر باقاعدہ تحریری طور پر داخل ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے کاروبار، اسی طرح تجارتی قافلے کو یہ ضروری اور لازم تو نہ تھا کہ سارے تجارتی قافلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے تھے، تو کہیں ملازمت کی گئی، کہیں معاونت کی گئی، کہیں اشتراک کیا گیا۔ تو وہ جو حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ دلی کیفیت ہے محبت کی کہ ہر پہلو سے وہ معاونت اس کا جو انحصار ہے، اس کا ایمان پر ہے۔ اس لیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے معاون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی دونوں کی مدد کی جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ظالم اور مظلوم کی مدد کی جائے؟ فرمایا مظلوم کا تو دفاع عرض کی گئی تو سمجھ آیا، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ اب وہ ظالم جو ظلم کرے گا قیامت کے دن پھر دوزخ میں جائے گا، تو جو ظالم ہے اس کو ظلم سے جو روکنا ہے یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اب اسی پہلو کو آپ بے دین کی طرف لے کر آئے۔ بے دین کا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ اگر آپ بے دینی میں بھی نہ جائیں تو جیسے لوہار کی دکان پر آپ بیٹھے ہیں، ایک بھٹی ہے، ایک آگ ہے اور جل رہی ہے، اس کا وہ دھواں، اس کی وہ حدت، اس کی وہ چنگاریاں، آپ غور فرمائیں، آپ کا وجود جلا سکتی ہیں، آپ کا کپڑے جلا سکتی ہیں، وہ گرمی حدت آپ کو تنگ کرتی ہے، وہ دھواں آپ کی سانس میں آ رہا ہے۔ اگر وہ آگ آپ کو نہیں بھی جلائے تو بھی جتنا وقت آپ وہاں رہے ہیں آپ کو تکلیف رہی۔ اسی طرح کہیں عطر کی دکان پر جاتے ہیں تو جہاں عطر ہے اگر آپ نہیں خریدتے، آپ کو تحفہ نہیں ملتا، آپ کو وقتی طور پر نہیں دیا جاتا، لیکن جتنی طور پر جتنا وقت آپ وہاں رہتے ہیں آپ معطر فضا میں رہتے ہیں۔ تو بے دینی کا جو تعلق اور دوستی ہے یہ آہستہ آہستہ دل کی طرح آپ کو اپنے اندر کھینچے گی۔ وہ باتیں، وہ پہلو
جن پر آپ سختی سے انکار کر رہے ہیں، آپ کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں بیان کی جائیں گی، آہستہ 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 وہ آپ کی زندگی کا معمول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو جتنا طاغوت ہے یہ آپ کو اندھیرے کی طرف، جہالت کی طرف اور دوزخ کی طرف کھینچتا ہے، اور جتنا نور ہے یہ اتنا جہالت سے دور کرتا ہے، اتنا حق کی طرف بلاتا ہے، اتنی حق کی ترغیب دیتا ہے۔ بندہ کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، جتنی دیر گفتگو ہوگی وہ کچھ صالح ہوگی، خدا خوفی اس میں ہوگی۔ تو اللہ کریم نے جو اصول اور جو ضابطے ارشاد فرمائے یہ سارے کے سارے ہماری ضرورت ہے۔ تو مسلمان سوائے مسلمانوں کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس میں انقطاع کر دیا جائے۔ آپ اپنے وطن عزیز کا جو پرچم ہے اسے غور فرمائیں تو اس میں سبز ہلالی پرچم اور اس کے ساتھ ایک سفید پٹی ہے۔ اس سفید پٹی کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غیر مسلم بھی بستے ہیں، تو ان کے وہ حقوق جو انسانی ہیں، جو معاشرتی ہیں، وہ سارے حقوق انہیں بھی حاصل ہیں، اور یہ دینی حکم ہے۔ خلافت اسلامیہ میں یہ تو نہیں تھا کہ ساری کی ساری جو لوگ ہیں وہ مسلمان تھے، غیر مسلم بھی بستے تھے۔ پھر تاریخ اسلام میں یہ ثابت ہے کہ غیر مسلموں سے جو معاشرتی جو تعلقات ہیں مستوار رہے ہیں، لیکن جہاں بات ایمانی آ جاتی ہے وہاں پھر کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو جب تعلق ہر پہلو کا آئے گا تو پھر ایمان کا ضائع ہونا یہ خدشہ ہے، لیکن اگر مسلمان کا تعلق مسلمان سے ہوگا تو دوسرا مسلمان معاون ثابت ہوگا، اس سے مسلمان کو بہتری اور اس مسلمان کو اپنے ایمان میں بھی مدد ملے گی، اس لیے منع فرما دی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ احکامات دین جو ہیں ان سے ہماری زندگی، ہمارے مزاج، ہمارے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، ان پہلوؤں پر بات ہوتی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ سادہ ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، بات ختم۔ اگر مگر کیوں یہ سارے وہ پہلو ہیں جو درست نہیں۔ کسی شے کو سمجھنے کے لیے سوال ہو اور بات، معترض ہو کر اعتراض کرتے ہوئے سوال ہو، معاملہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ حکم میرے اللہ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہماری تربیت فرمائی ہے، اجماع ہم تک پہنچانے کا سبب ہے، اس نے کرم فرمایا، کلام ذاتی کو حفاظت عطا فرمائی، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم تراجم مفاہیم سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ اصول لاگو کرنے، اور بات ختم۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس نے ہمیں عبادت کو پیدا فرمایا، ثم الحمدللہ۔ اس سے آگے یا پیچھے کسی بات، کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو پہلو بیان کیے جاتے ہیں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان احکامات کے جو فوائد ہیں وہ سمجھ آئے، ان احکامات پر جو اعتراض کرنے والے بدبخت ہیں ان کے اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ واضح ہیں، پھر جو سمجھنا چاہ رہا ہے اسے باریکیوں کی سمجھ جو ہے وہ میسر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں انہوں نے دعا کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کھانا عطا فرمائے۔ تو اس کھانے کے عطا فرمانا اور اس کے لیے دعا کرنا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اعتراض کر رہے تھے، کھانا اللہ سے مانگ رہے، ہر شے اللہ کی ہے، لیکن وہ ایسے نصیب ہو کہ جیسے آئے ہی تیار اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی اور ہاتھ اور کوئی اور سبب نہ ہو۔ اب مقصد یہ تھا کہ اپنے ایمان کو اور تقویت نصیب ہو، جو یقین ہے، جو ماننا ہے، اس میں اور مضبوطی نصیب ہو۔ اب یہ بات اور اللہ کریم نے
وہ کھانا انہیں عطا فرمایا، جس کی دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ بار الہ وہ یہ وقت یہ دن ہمارے لیے عید کا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ کھانا عطا فرمایا۔ موضوع اور بات اور ہے، لیکن اگر یہی بات اس پہلو سے کی جائے جیسے کافر و مشرکوں نے مکہ مکرمہ میں کی کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، ہم پر کیوں وہی نہیں نازل ہوتی؟ ہمیں بھی اللہ کے فرشتے آئیں اور ہمیں آپ کی طرح آ کر بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مانیں گے۔ تو وہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عقدہ جس دن کھل گیا اس دن پھر کسی کے پاس فرصت نہیں ہوگی، کہ جس دن اللہ کا حکم آ گیا پھر اس دن کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا گا یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں، یعنی یہ تکبر میں ہے۔ تو اس لیے یہ اصول اور ضابطہ دیا گیا ہے جو انسانی زندگی، جو انسانی معاشرے کی ضروریات ہیں ان سے منع نہیں فرمایا گیا، لیکن وہ جو قلبی تعلق ہے وہاں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ فرمایا جو ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ پھر اس کا اللہ سے کوئی عہد نہیں، اس کی کوئی شے نہیں بچے گی جو اللہ کی نسبت اس کا تعلق۔ اب کوئی کیفیت، کوئی لفظ ایسا سمجھ نہیں آتا سوائے قرآن کریم کے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور لفظ سے یہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو کفر کی نسبت اپنا فیصلہ کرے گا کافر نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے تعلق کو اہمیت دے گا، فوقیت دے گا، پھر اس کا تعلق یہاں نہیں رہے گا جو بندگی کا ہے، جو ایمان کا ہے، یعنی وہ کفر کا تعلق اس کے ایمان کا ضائع کرنا جو ہے اس کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ آہستہ 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 جیسے دلدل میں کچھ دھنستی ہے اس طرح دھنستا چلا جائے گا۔ تو فرمایا اس کا اللہ سے کچھ عہد نہیں، سوائے اس کے کہ تم فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ، اور فرمایا سوائے اس کے کہ تم ان سے شدید قسم کا اندیشہ رکھتے ہو۔ یہاں ایک گنجائش دی گئی ہے، اور وہ گنجائش یہ نہیں ہے کہ ہم اس گنجائش کو ان پہلوؤں پر اختیار کر لیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے۔ ایسی صورت، ایسا حال کتنی دفعہ پیش آیا ہے غزوات و سرایا کے حالات آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں نے پیش قدمی کی، پھر موقع کے مطابق آپ نے اس وقت کے مطابق حکم دیا گیا کہ روکا جائے، تحفظ کیا گیا۔ اس طرح کتنی اور جنگیں ہیں جن میں یہ انداز اختیار کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اختیار کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن وہ حکمت عملی ہے جس کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح کہیں بندے مومن ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ جہاں پرخطر حالات ہیں تو وہاں سے کسی سطح کی کو معاونت کرتی ہوئے نکل آنا بات اور ہے، لیکن وہ تعلق بھی قلبی تو نہ ہوا۔ تو جو موقع کے مطابق، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں دھوکے دے رہا ہے، کہیں دغا بازی کر رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، نہیں، ایک پہلو وہ کہ جسے شعور اور عقل سے اپنے ایک موقع کے مطابق اس وقت سے گزرا جائے، لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ حتمی بات یہی ہے کہ صاحب ایمان سے تعلق ہو۔ اور پھر یہ جو حصہ ہے نا کہ شدید قسم کا جو اندیشہ ہے، یہ جو خوف ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے یعنی جس صورتحال میں تم ہو وہ کتنی ہی پرخطر ہو، وقتی ہے، عارضی ہے، لمحاتی ہے، گزر جائے گی۔ حتمی بات وہ نہیں ہے۔ حتمی بات یہ ہے کہ وہ تعلق مقدم رہے جو اللہ جل شانہ کی نسبت ہے، کہ وہاں خوف خدا ہو کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے ایمان عطا فرمایا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا ہے، یہ شکر گزاری کی کیفیت رہے، اور بندہ پوری کوشش کرتا رہے کہ اس عبادت میں اور اللہ کے حکم میں اپنی زندگی بسر کرے۔
اور اگر کسی بات کا اندیشہ رکھنا ہے تو وہ کیا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ یہ جو بندگی کا تعلق ہے ہمیشہ اس پر دھیان دو۔ اگر کوئی خوف محسوس کرتے ہو تو یہاں محسوس کرو کہ کہیں ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہماری نیتیں ایسی نہ ہوں کہ جو اس بندگی کے تعلق کو نقصان پہنچا دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ ایک مسافر کی زندگی ہے، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، انسانی معاشرے میں وہ رہے گا، جہاں رہے گا وہاں انسانی مزاج ہے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، حالات ہوں گے، ان تمام گردشوں سے، گردش ایام سے اس نے گزرنا ہے۔ اس میں اس نے کیسے رہنا یہ تعلیم دی گئی ہے، کس شے کو مقدم رکھنا ہے اور کون سے حصے اس کی زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن ضروریات زندگی اور بالعموم حصوں پر ہیں، بالخصوص حصوں اور مقصد حیات نہیں ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے پھر جو خوف خدا ہے اور جو تعلق مع اللہ ہے، یہ ایسی کیفیت اور حال ہے کہ یہ ہر امر میں، ہر بات میں، ہر سوچ میں مقدم ہو۔ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی سوچ آتی ہے، آپ ایک لحظے کو سوچ لیں کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، پھر آپ ترازو لگا لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ ساری زندگی یہیں تمام نہیں ہونی، یہ مراحل ہیں، درجہ بدرجہ زندگی گزرے گی، یہ وقت تکمیل ہوگا، بات رکے گی نہیں۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب جسے فرمایا جا رہا ہے اس نے بھی جانا ہے، اس کے گردوں پہ جتنی مخلوق ہے اس نے پیش ہونا، اور صرف یہ نہیں کہ یہ وجودی کیفیت اور حال نے پیش ہونا ہے، وہ اعمال بھی پیش ہوں گے جو ظاہری طور پر وجود نہیں رکھتے، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے اس عمل کو نہیں دیکھ سکتے، اس عمل کا جو اثر ہے اسے تو ہم دیکھتے ہیں، وہ جو نیتیں ہیں، وہ جو حصے اور قوت برسر پیکار کسی ظاہری عمل کے پیچھے ہے جسے ہم نہیں دیکھتے، اس کے اثرات، وہ سارے پہلو اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانا۔ تو جو بنیادی تعلق ہے جس نے پیدا فرمایا ہے اسی کا حق ہے اس بنیاد پر مخلوق قائم رہے، اور ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، بے شمار مراحل سے ہم گزرتے ہیں، صحت بیماری بھی ہوتی ہے، دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے، کتنی پہلو ہیں کہ ہم چاہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے، ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں کہ ایک خاص مقصد پر، لیکن اس کا حصول نہیں ہوتا، اور کتنی ہی ایسی کامیابیاں ہیں جن کی توقع ہی نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے انسان کو سہولت مل رہی ہوتی۔ تو یہ ایک زندگی ہے جس نے گزرنا ہے، جو حدود و قیود اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہیں، ان حدود و قیود میں اس راہ سے گزرا جائے تو پھر اس کا یہ جو انسان کا یہاں سے گزرنا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے سود مند ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ اور جب ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ بار لا تو نے پیدا فرمایا، تو نے حکم دیا، اور اس تخلیق جسے تو نے پیدا فرمایا اس نے تیرے حکم پر زندگی کیسے بسر کی، یہی معاملہ، یہی ماجرا لے کر میں اپنی ذات کے حوالے سے اس کے حضور کیا جواب دوں گا۔ وہ شاہد ہے، ہر شے کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی ذات علیم ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے، تو ہر ایک نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جتنی عبادات بنیاد ہے نہیں ایمانیات، پھر عبادات، اپنی عبادات پر پوری توجہ دیا کریں، اپنے معاملات میں بڑی باریکی تک دھیان رکھا کریں کہ خوراک حلال ہے تو طیب بھی ہو، پاک بھی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سادہ لو ہے، لیکن اللہ کریم جانتے ہیں، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے روبرو ہو، یہ سارے معاملے اور ماجرے
تمہیں قیامت کے دن پھر پیش آئیں گے۔ کیا جواب؟ تو جو کلام ہے، جو نگاہ کا اٹھنا ہے، جو سماعت ہے، جو وجود کی حرکات و سکنات ہیں، ایک ایک شے جو ہے استعمال کر رہے ہو، اس کے مالک تم نہیں۔ جو مالک ہے اس کے حضور ہر شے کا جواب دینا ہے۔ تو جب عبادات کرو گے اور خالص عبادات اختیار کرو گے تو وہ تقویت دیتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، بندے کو اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہوتی ہے کہ بے شمار خرابیوں اور خرافات میں اس میں حفاظت الہیہ سے وہ اپنا وقت بسر کرتا ہے۔ تو ہر ایک نے اس کے حضور جا پیش ہونا ہے۔ تو یہ خوف خدا کی جو کیفیت ہے، اس میں بڑی خوبصورتی ہے، یہ انسان کو اچھائی کی طرف چلاتی ہے اور برائی سے روکنے کا سبب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم بندگی کی یہ کیفیت اور حال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے کہ خواہ تم کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو، ما فی صدورکم، اپنے سینوں میں جتنا بھی پوشیدہ رکھو، او تبدوه یعلم اللہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ پیچھے سے جو میں آیات کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا آ رہا ہوں، اسے غور فرمائے۔ ہم نہیں جانتے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، اور یہ آج عام ہو چکا ہے کہ تعلق استوار کیا جاتا ہے تدبیر کے طور پر، اور تدبیر کیا ہوتی ہے کہ وہاں فائدہ حاصل ہو، یا اس کی حیثیت سے ہوتا ہے یا اپنی کسی خواہش سے ہوتا ہے۔ وہ تعلق جو ایمانی ہے وہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں اس کا فقدان ہے، نہیں ملتے۔ ہم سے پہلے لوگ ہم سے بہتر تھے، اتنی سہولیات زندگی کی نہیں تھیں، لیکن انسانیت تھی، ان کے ایمان مضبوط تھے، وہ اقدار کے مالک تھے، لحاظ کرتے تھے۔ آج ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی ایک سودا بازی ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم اپنے تعلقات کو واپس اس بنیاد پر لے جائیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا حکم اور اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو تعلقات بھی پاک ہونا شروع ہو جائیں گے، صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی پہلو سے گزرتے ہوئے وہ کیفیت جو اللہ کی نسبت بندگی کی ہے اسے خیال کریں، پھر اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ان تمام باتوں پر پہنچ کر فرمایا، کہہ دیجئے کہ خواہ تم جو کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ، یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اب مخلوق کو تو نہیں جانتی، خالق تو مخلوق کو جانتا ہے، اس نے پیدا فرمایا، اس کی استطاعت سے واقف نہیں، اس کی استطاعت کو پیدا فرمانے والا ہے، اور ہر شے ہر لمحے اس کے روبرو ہے، حاضر ہے، وہ جانتا ہے، قادر ہے۔ اب اس قدرت کاملہ کا حامل جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ازل سے جانتا ہے کہ کب تجھے پیدا فرمائے گا، کون سے حالات تجھے پیش آئیں گے، تیری کیفیت، حال اور استعداد کیا ہوگا، اور تو کیا سوچ کر کون سا عمل کر رہا ہوگا۔ آج تو کر رہا ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور آج بھی وہ شاہد ہے، اس کے روبرو ہے تو جو کچھ کر رہا ہے، تو جو کچھ سوچ رہا ہے۔ تو پھر سوچو نا، اللہ المصیر، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی باریکی ہے۔ پھر آپ غور فرمائیں، صبح سے لے کر شام تک ہم جو گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے معاملات اپنے ذاتی گھر سے لے کر عزیزداری تک، سوچیں ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم دکھانا کیا چاہتے ہیں۔ سوچے تو صحیح نہیں جی کہ کتنے اقتدارات ہیں ہمارے اندر، اور اس سارے حال سے اللہ واقف ہے۔ اس کے مقرر کردہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی کہ آج اپنا حساب لینے کو تو خود کافی ہے، یہ کتاب لے لو، کیا پھر ہم جواب دیں۔ تو فرمایا یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں۔ اب صرف یہ جو اس کی ذات علیم ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک تیرے سینے کو جانتا ہے یا تیرے وجود سے آشنا ہے۔ ہر شے مخلوق ہے، ایک ذات خالق ہے اللہ کریم کی۔ ہر شے مخلوق ہے، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا، اور وہ فرماتا ہے اس کے لشکروں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ آپ اپنی اس مخلوق کو دیکھ لیں جو مکلف جن و انس ہیں۔ انسان کتنے گزر گئے، کتنے حیات ہیں، قیامت تک کتنے لوگ اور پیدا ہوں گے۔ پھر آپ جنات کو دیکھو کہ کتنی کثرت ہے ان کی، کتنی طویل عمری ہے، پھر اس میں کتنی اقسام ہیں۔ پھر ان دونوں سے مزید آگے جاؤ تو فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہے اسے دیکھو، کتنی مخلوق اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک انسانی وجود کی ایک ایک جنبش پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے۔ پورا جو نظام ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی ایک ایک حرکات و سکنات پر اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے سبب بنائے۔ ان اسباب میں کہاں کس کی کیا ذمہ داری ہے، کتنی مخلوق ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس جنوں ان سے ہٹ کر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کتنی ہے۔ یہ جس زمین پر ہم رہتی ہیں، کہتے ہو نا مٹی کا ذرہ، یہ ہم بالعموم کہتے ہیں کہ زراعت، مٹی کے زراعت، اس مٹی کے ذرے کو خوردبین سے دیکھو کہ اس کے اپنے اندر، اس ذرے کے اندر کیا کچھ ہے، تو کیا زراعت کو گننا شروع کر دو تو یہ جو کل دھرتی ہے، اس دھرتی کی خاک کو گن پاؤ گے؟ ایک ایک ذرے کو دیکھو تو کیا یہ مٹی کی جو زراعت ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ زمین کھودتے ہیں، اس کے اندر سے کتنی اقسام کے جاندار نکلتے ہیں۔ کسی چونٹی کی ایک بل میں کتنی چونٹیاں شمار کی ہیں کبھی؟ اور اس زمین پر کتنی چونٹیاں ہیں کبھی سوچا؟ پھر اس خاک میں جو اس نے پانی کی آمیزش دی ہے، زیر آب کتنی مخلوق ہے، کتنی اقسام ہے، کتنی تعداد ہے۔ پھر وہ جو پانی ہے اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے اسے کوئی شمار کر پایا ہے؟ یہ جو 3 حصے پانی ہے، اس میں جتنی مخلوق ہے، تو اس لیے مری مخلوق کی بات کریں یا غیر مری، یعنی دیکھی جانے والی یا جسے ہم دیکھ ہی نہ سکیں، ہماری استعداد تو کجا، ہمارے عد سے، ہمارے اتنے ہندسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے شمار کو اس کو لکھ سکیں، اتنی فرصت زندگی کی نہیں ہے، اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتوں کا کو احاطہ کر سکے۔ تو اپنے سینے کے بات چھپا پائے گا کہ تیرے سینے میں راز دفن ہے، مخلوق نہیں جان پائی؟ یہاں بات نسبت خالق کی طرف ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے کہ خواہ تم جو کچھ اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں کہ صرف تو نہیں، یہ تیرا گرد و پیش جو ہے کوئی شے اس کی دستر قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کلی طور پر قدرت ہے اس کی۔ ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ شے میرے اختیار میں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ کسی جانور کی مثال لے لو، کسی شے کی مثال لے لو، کسی عمارت کی مثال لے لو، ملازم مالک کے رشتے کا اختیار دے، میرا وجود، میری حرکات و سکنات، یہ اپنے ہاتھ جواب دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو حرکت دیں، یہ نہیں مانتے۔
یہاں تک بات پہنچتی نہیں کہ یہ وجود حرکت کرے. جنہیں ہم اپنا ملازم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پلٹ کر منہ پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میاں تم کون ہو، تم کو ہمارے روزی رساؤ، دیکھتی آنکھوں چھوڑ کر چلے جائیں. وہی عمارات ڈھیر ہو جائیں، خاک ہو جائیں، اس زلزلے کی شدت اور اس تباہی کو روک پاؤ؟ کتنی شوق اور ذوق سے لوگوں نے عمارتیں بنائی ہیں، محل بنائے ہیں. آج سیرگاہوں کی صورت پیش آ رہی ہیں، سیر کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. کہاں کہ خلوت خانے کے یہاں صاحب عمارت رہا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. بادشاہوں کے محل ویراں ہو چکے ہیں کہ یہاں تخلیہ ہوتا تھا. آج وہاں مخلوق سیر کو جاتی ہے، ٹکٹ لگے ہیں، لوگ پیسے دے رہا ہے، لے رہا ہے، اور سیرگاہ جو ہے اس کا افزانے لگے ہیں. وہ عمارات کھڑی ہیں اور وہ تعمیر کرنے والے جو دعویٰ رکھتے تھے کہ یہ عمارت میری ہے، یہ محل میرا ہے، یہ قلعہ میرا ہے، وہ کہاں خود کدھر گئے. تو جو ارض و سما کا مالک ہے، ہر شے اس کی ہے، اور جس کو اس نے جتنی طاقت یا جتنا اختیار دیا ہے یہ اس مخلوق کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس کا دیا ہوا یہ مان لیا جائے، اس کی ذات کو مقدم رکھا جائے، اور وہ پہلو جو ایمان کے انہیں اختیار کیا جائے. اس تمام کے ساتھ بھی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہر ایک نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا. تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نے گرنا کیا، ہم تو پہلے گرے پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، حفاظت فرمائے. شیطان اپنی جگہ زور لگا رہا ہے، حالات کی خرابی و خرافات اپنی جنبش میں پھنساتی ہے. نفس جو اپنے اندر وہ ایک الگ پہلو سے برسر پیکار ہے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو پہلے گرے پڑے ہیں. یہ کیا کہ کوئی آندھی آئے یا طوفان آئے ہمیں گرائے، ہم تو پہلے لیٹ گئے. لیکن یاد رکھیں وہی پہلو جو قرآن بیان فرمائے گا، وہی اس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے ہیں، یہی سنت خیر الانام صاحب ایمان کرتی ہے، ایمان کو تقویت دیتی ہے، حفاظت الہیہ کا سبب بنتی ہے. اپنی معاشرے کی بہرا روی کو دیکھو، ایک فقدان جو ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ کر پیدا کیا، یہ سارے اس کے اثرات ہیں. اپنے اجداد کی اقدار کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اقدار دین اسلام ہے. آج ہم نے اپنی اقدار چھوڑی، ہم نے دین چھوڑا جس دین اسلام نے ہمیں وہ اقدار دی. تو آج ہم اپنے آپ پر جب بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے لوگ بھلے تھے، اچھے تھے، ان کی اچھائی اور ان کا وصف کیا تھا؟ دین اسلام. اس لیے آج بھی جو بہتری ہے، جو حق کا راستہ ہے، وہ دین اسلام. احکامات دین کو سمجھیں، اپنی عبادات کو پوری کریں، اپنا اختیار جہاں بھی معاشرے میں جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کریں. واللہ علی کل شیء قدیر، اصل قدرت کا مالک اللہ ہے، تو ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.